اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ السلام علیکم۔ آج میرا ٹاپک ہے کہ میری وفات کے بعد کسی نے یہ لکھا ہے کالم، تو وہی میں آپ کو واٹس ایپ پہ مجھے کسی نے بھیجا تھا، تو وہی میں آپ کو ریڈ کر کے بتاتی ہوں۔ میں اپنے مکان کے گیٹ پر پہنچ کر ٹھٹک گیا۔ میرے نام کی تختی غائب تھی، پوش میں گاڑی بھی نہیں تھی۔ وفات سے چند گھنٹے پہلے تازہ ماڈل کی گاڑی تھی۔ دھچکا سا لگا، گاڑی کہاں ہو سکتی ہے؟ بچوں کے پاس تو اپنی اپنی گاڑیاں تھیں، تو پھر میری بیوی جو اب بیوہ تھی کیا گاڑی کے بغیر تھی؟ دروازہ کھلا تھا۔ میں سب سے پہلے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر اپنی لائبریری میں گیا۔ یہ کیا؟ کتابیں نہیں تھیں، نہ الماری۔ کتابیں نہیں تھی الماری میں۔ رائٹنگ ٹیبل، اس کے ساتھ والی مہنگی کرسی، صوفہ، آلہ، مرکزی ملازمت کے دوران جو شیلڈیں اور یادگاریں مجھے ملی تھیں اور الماریوں کے اوپر سجا کر رکھی ہوئی تھیں، بے شمار فوٹو البم، کچھ بھی وہاں موجود نہ تھا۔ مجھے فارسی کی قیمتی ایران سے چھپی ہوئی کتابیں یاد آئیں، دادا جان کے چھوڑے ہوئے قیمتی کلمی نسخے، گلستان سعدی کا نادر نسخہ جو سونے کے پانی سے لکھا ہوا تھا اور دھوپ میں اور چھاؤں میں الگ الگ رنگ کے دکھائی دیتا تھا۔ دادا جان اور والد صاحب کی ذاتی ڈائریاں سب غائب تھیں۔ کمرہ یوں لگتا تھا گودام کے طور پر استعمال ہو رہا تھا۔ سامنے والی پوری دیوار پر جو تصویر 15,000 روپے سے لگوائی تھی وہ جگہ جگہ سے پھٹ چکی تھی۔ میں افسردہ ہو کر لائبریری سے باہر نکل آیا۔ بالائی منزل کا یہ وسیع و ریز لاؤنج بھائیں بھائیں کر رہا تھا۔ یہ کیا؟ اچانک مجھے یاد آیا کہ میں نے چکوال سے رنگین پایوں والے سوغات سے بنے ہوئے 4 پلنگ منگوا کر اس لاؤنج میں رکھے تھے۔ شاعر برادری کو یہ بہت پسند تھے، وہ غائب تھی۔ نیچے گراؤنڈ فلور پر آیا۔ بیوی کچن میں اکیلی کچھ کر رہی تھی۔ میں نے اسے دیکھا، 5 برسوں میں انتہائی تبدیل ہو گئی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیسے پوچھوں کہ گھٹنوں کے درد کا اب کیا حال ہے؟ ایڑیوں میں بھی درد محسوس ہوتا تھا۔ دوائیں باقاعدگی سے میسر آ رہی تھیں یا نہیں؟ میں اس کے لیے باقاعدگی سے پھل لاتا تھا۔ نہ جانے بچے کیا اب سلوک کر رہے ہیں، مگر میں بول نہیں سکتا تھا، نہ وہ مجھے دیکھ سکتی تھی۔ اتنے میں فون کی گھنٹی بجی۔ بیوی بہت دیر باتیں کرتی رہی۔ جو اس طویل گفتگو سے میں سمجھا یہ تھا کہ بچے اس مکان کو فروخت کرنے کا کہہ رہے تھے۔ ماں نے مخالفت کی کہ وہ کہاں رہے گی، بچے بضد تھے کہ ہمارے پاس رہیں گی۔ میری بیوی کو میری یہ نصیحت یاد تھی کہ ڈیرا اپنا ہی اچھا ہوتا ہے، مگر وہ بچوں کی ضد کے سامنے ہتھیار ڈال رہی تھی۔ گاڑی کا معلوم ہوا کہ بیچی جا چکی تھی۔ بیوی نے خود ہی بیچنے کے لیے کہا تھا کہ اسے ایک چھوٹی سی آلٹو ہی کافی ہوگی۔ اتنے میں ملازم لاؤنج میں داخل ہوا۔ یہ نوجوان اب ادھیڑ عمر لگ رہا تھا۔ میں اس کا لباس دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اس نے میری قیمتی برانڈ کی قمیض جو ہانگ کانگ سے خریدی تھی پہنی ہوئی تھی۔ نیچے وہ پتلون تھی جس کا فیبرک میں نے اٹلی سے خریدا تھا۔ اچھا تو میرے بیش قیمت ملبوسات ملازموں میں تقسیم ہو چکے تھے۔ میں 1 سال لوگوں کی نگاہوں سے غائب رہ کر سب کو دیکھتا رہا۔ ایک ایک بیٹے بیٹی کے گھر جا کر ان کی باتیں سنی۔ کبھی کبھار ہی ابا مرحوم کا ذکر میرا ذکر آتا، وہ بھی سرسری سا۔ ہاں، میری نواسی زینب اکثر نانا ابو کا ذکر کرتی۔ ایک دن ماں سے کہہ رہی تھی، اماں یہ بانس کی بیز کرسی نانا ابو لائے تھے نا جب میں چھوٹی سی تھی، اسے پھینکنا نہیں۔ ماں نے جواب دیا، جلدی سے کپڑے بدل کر کھانا کھاؤ، پھر مجھے میری سہیلی کے گھر ڈراپ کر دینا۔ میں شاعر و ادیبوں کے اجتماعات اور نشستوں میں گیا، کہیں اپنا ذکر نہ سنا۔ وہ جو بات بات پر مجھے جدید غزل کا ٹرینڈ سینٹر کہا کرتے تھے، جیسے
مجھے بھول ہی چکے تھے۔ اب ان کے ملازموں نے میری کتابیں بھی الماری سے ہٹا دی تھی۔ ایک چکر میں نے قبرستان کا لگایا، میری قبر کا برا حال تھا۔ گھاس اگی ہوئی تھی، کتبہ پرندوں کی بیٹوں سے اٹا ہوا تھا۔ ساتھ والی قبروں کی حالت بھی بہت زیادہ بہتر نہ تھی۔ 1 سال کے جائزے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میری موت سے دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا، ذرا بھی نہیں۔ بیوی یاد کر لیتی تھی، تاہم بچے، پوتے پوتیاں، نواسیاں سب مجھے بھول چکے تھے۔ ادبی حلقوں کے لیے میں اس تاریخ کا حصہ بن چکا تھا جنہیں بڑے بڑے محکموں اور اداروں کا میں سربراہ رہا تھا۔ وہاں ناموں والے پرانے بورڈ ہٹ چکے تھے، دنیا رواں دواں تھی، کہیں بھی میری ضرورت نہ تھی، گھر میں نہ باہر۔ مجھے پھر تہذیبی، معاشرتی اور اقتصادی تبدیلیاں تیزی سے آ رہی تھی اور آئے دن تبدیل ہو رہی تھی۔ ہوائی جہازوں کی رفتار 4 گنا بڑھ چکی تھی، دنیا کا سارا نظام سمٹ کر موبائل فون کے اندر آ چکا تھا۔ میں اس جدید ترین موبائلوں کا استعمال بھی نہیں جانتا تھا۔ تو فرض کیجئے کہ مجھے پھر یہ ہے کہ اگر میں فرشتوں سے التماس کر کے دوبارہ اس دنیا میں نارمل زندگی گزارنے آ بھی جاتا تو کہیں بھی ویلکم نہ کیا جاتا۔ بچے پریشان ہو جاتے، ان کی زندگیاں، ان کے اپنے منصوبے، ان کے پروگرام، جن میں میری ضرورت اور میری گنجائش کہیں نہ تھی۔ ہو سکتا تھا کہ میری بیوی بھی کہہ دے کہ تم نے واپس آ کر میرے مسائل میں اضافہ کر دیا ہے، مکان بک چکا ہے، میں تنہا تو کسی بچے کے ساتھ رہ لیتی، 2 کو اب وہ کہاں سنبھالتے پھریں گے تمہیں۔ دوست تھوڑے بہت باقی بچے تھے، وہ بھی اب بیمار اور چل چلاؤ کے مراحل طے کر رہے تھے۔ میں نے فرشتوں سے رابطہ کیا اور اپنی آخری خواہش بتا دی کہ میں واپس قبر میں ہی جانا چاہتا ہوں۔ فرشتہ مسکرایا۔ اس کی بات بہت مختصر اور جامع تھی۔ ہر انسان یہی سمجھتا ہے کہ اس کے بعد جو خلا پیدا ہوگا وہ کبھی بھرا نہیں جا سکے گا، مگر وہ یہ نہیں جانتا کہ خلا تو کبھی پیدا ہوا ہی نہیں۔ تو ہمارے سبھی کے دماغوں میں یہی سوچ رہی ہے کہ یہ گھر، یہ کاروبار، یہ نوکری، یہ دنیا، گھر کی، بچوں کی ضرورتیں، سارے کام کاج میری وجہ سے ہی جاری ہیں۔ اگر میں نہ رہا تو دنیا کی گردش رک جائے گی۔ مگر صرف ایک پل کو سوچئے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ دنیا میں تو ہمارے سے پہلے بھی جانے والوں کے بغیر چل رہی ہے دنیا، اور ہمارے جانے کے بعد بھی یوں ہی چلتی رہے گی۔ تو ایک خیال ہے، ایک وہم ہے، ایک گمان ہے، اور بس کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو سلامت رہیے اور آباد رہیے۔ یہ وہ تحریر ہے جو مجھے کچھ عرصے پہلے واٹس ایپ پہ کسی نے بھیجی ہے، مجھے بہت اچھی لگی۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان کے والدین اور ان کے نانا وغیرہ، گرینڈ فادر، مطلب گرینڈ پیرنٹس ان کے مر جاتے ہیں تو وہ ان کو بھول جاتے ہیں، قبروں پہ بھی نہیں جاتے۔ تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ میں اپنے فادر کی، کچھ سال پہلے میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی تھی تو میں قبر پہ بہت جاتی تھی۔ آج کل کچھ عرصے سے میں نہیں جا رہی ان کی قبر پہ۔ تو جس زمانے میں 1-1.5 سال پہلے میں بہت جایا کرتی تھی تو مجھے وہاں پہ کچھ 1-2 لوگ ملے، تو انہوں نے کہا کہ کچھ قبروں کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، انہوں نے کہا کہ یہ بہت کافی سال ہو گئے ان کی ڈیتھ کو، ان کے رشتہ دار ان کی قبر پر نہیں آتے، ان کی قبروں کا آپ دیکھیں برا حال ہے۔ بس قبرستان کے جو لوگ ٹیک کیئر کرنے والے ہیں وہی ان کے اوپر جو بھی کرنا ہوتا ہے کر لیتے ہیں، لیکن گھر والے بھول چکے ہیں تو وہ قبر پہ نہیں آتے۔ تو میں تو قبروں کے اوپر اپنے فادر کی، میں جب بارش ہوتی تھی اس سے پہلے میں پلاسٹک پہ ڈالتی تھی کہ بارش شروع ہونے والی ہے، جا کے پلاسٹک ڈالا کرتی تھی، اور بارش ختم ہوتی تھی تو پھر میں جا کے دوبارہ قبرستان جاتی تھی اور میں پلاسٹک اتارتی تھی۔ تو کچھ عرصے سے میں نہیں جا سکی ہوں کیونکہ روز یہاں پر لاہور میں آج کل بارشیں ہو رہی ہیں تو میرا جانا بڑا مشکل ہوتا ہے، قبرستان میں انٹر ہونا، اور پھر وہ گیلی مٹی ہوتی ہے زیادہ تر اس ایریے میں، اور پھر وہ قبروں کے درمیان میں سے جا کے ادھر جانا۔ تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے میری کہ جو لوگ کی ڈیتھ ہو جائے آپ ان کی قبروں پہ ضرور جائیں، ان کو یاد کریں، ان کے لیے کچھ قرآن وغیرہ پڑھیں، ان کے لیے کچھ اور چیزیں پڑھیں، اور ان کے لیے کھانا وغیرہ پکا کے بھی تقسیم کریں۔ ہمارے جن کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ان کو بھولنا نہیں چاہیے، ان کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ ان کی روحیں آتی ہیں، کہتے ہیں کہ جمعرات جب سٹارٹ ہوتی ہے
اسلامی طور پہ جو یہ وینسڈے کا رات ہوتی ہے، وینسڈے کے دن سے عصر کے ٹائم سے لے کے وہ تھرسڈے اسٹارٹ ہو جاتا ہے، تو اس ٹائم پہ روحیں آتی ہیں اور وہ تھرسڈے پورے جمعرات رہتی ہیں. تو گھر میں دیکھتی ہیں گھر کے کیا حالات ہیں، تو ان کے لیے آپ ان کے سال ثواب کے لیے، تاکہ وہ خوش ہوں، ان کے لیے آپ کچھ نہ کچھ پڑھیں، ان کی قبروں پہ جائیں، قبروں کا دھیان رکھیں. تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ میں آؤں گی. اجازت دیجیے، اجازت اللہ کے بعد.